اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور علم و ہدایت الہی سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھا اور اچھی بات کو چھٹلایا تو ہم اس کے لیے تکلیف دہ راہیں آسان کر دیں گے۔ یہ سورہ اللیل کی 8، 9 اور 10 نمبر کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ 10 میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ واضح فرمایا ان سعیکم لشتیٰ کہہ کر کہ تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ اور مختلف ہیں۔ تم انسان دنیا میں جو کوششیں کر رہے ہو وہ ایک جیسی نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہیں، اور اگر کوئی جانچنا چاہتا ہے کہ اس کی کوششیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایک پیمانہ بتا دیا گیا، ایک ترازو ہے، اس کے 2 پلڑے ہیں۔ ایک پلڑے میں جو ہے 3 باتیں اس کی وضاحت کی گئی تھی پچھلی درس میں کہ وہ باتیں اگر پائی جائیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کر رہے ہو۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ کہہ کر بتایا گیا تھا کہ ایک نمونے کے طور پر کہ اگر یہ چیزیں جو ہے کسی میں ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اعلان ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کر دیں گے ہم اس کے لیے۔ یسرا یہ سے جو یا سے جو آتا ہے اسے آسانی کے لیے کہا جاتا ہے، اور عسرا عین سے جو آتا ہے تو تنگی کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو پہلا لفظ یسرا آیا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال اپنا خرچ کرتے ہیں اور پھر دے کر ڈرتے بھی ہیں اور پھر تصدیق کرتے ہیں بھلائی کی، سچائی کی، تو پھر ان کے لیے آسانیاں ہیں اللہ کی راہوں میں۔ تو آسانیاں ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ جنت والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، اور دیگر اعمال سے وہ نفرت کرتا ہے، گھن کرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی کے راستے پر چلا دیتا ہے، نیکیوں کو کرنا آسان، بدیوں سے رکنا اس کے لیے جو ہے بدی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی راہیں آسان کر دیتے ہیں کہ اس کی فطرت، اس کا مزاج شریعت بن جاتا ہے۔ کوئی انہیں بدکاری کا موقع آتا ہے تو بھی وہ اس سے منہ چھپا کر بھاگتا ہے، فوراً پلٹ جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ جہنم کا دروازہ ہے۔ مال حرام کمانے کے جو ہے ذرائع سامنے آتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ انگارے ہیں جہنم کے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ نماز کو چھوڑنا اس کے لیے انتہائی مشکل کام ہے۔ نماز وقت پر ادا کر لیتا ہے تو سکون آ جاتا ہے اس کو، زکوٰۃ کا دینا اس کے لیے بار نہیں ہے۔ اس طریقے سے سارے احکامات شریعت کے اس کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی فطرت، اس کے مزاج کو شریعت پہ ڈالتے ہیں، فطرت شریعت بن جاتی ہے، شریعت فطرت بن جاتی ہے۔ یہ آسانیاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا فرما دیتے ہیں۔ کہ سورہ بلد میں جو ہے یہ بات آئی تھی کہ یہ ایک مشکل دشوار گزار گھاٹی ہے ایسے کام کرنا، تو وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام کرنے سے پہلے بہت مشکل ہے، یہ کام شروع کرنے سے پہلے جو ہے اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہے تو بہت مشکل نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کے اطراف و اکناف کا ماحول، اس کے دنیا پرست جو ہے اہل و عیال اور جو دیگر لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، اس سے جنگ لڑنا پڑتا ہے اس کو یہ کام شروع کرنے سے پہلے۔ جیسے ہی وہ پختہ عزم اور ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کام میں جب وہ آگے نکل جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اس کے برخلاف جو لوگ دوسرے طرح کے لوگ ہیں، دوسری نوعیت کا جو ہے ایک نمونے کے طور پر جو پیش کیا گیا، اس میں بھی ان لوگوں میں بھی 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے بخل کیا کہ کیا مطلب ہے؟ نے مال خرچ نہیں کیا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مال خرچ نہیں کرنا ہی بخیلی ہے، لیکن وہ لوگ بھی بخیل ہیں۔ اصل میں اس کی یہاں پر جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ راہ اللہ میں مال خرچ کرنا نہیں چاہتے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مال خرچ کرنا نہیں چاہتے، لیکن جب اپنی ذات پر، اپنے نفس پر، اپنی خواہشات کی تکمیل کے واسطے اور اپنی جو ہے دیگر کاموں کے واسطے جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو
ڈھیروں مار لوٹا دیتے ہیں اور اپنی جو ہے خوشیوں کی خاطر ڈھیروں مال لوٹاتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیا تھا یقول اہلکت مارا لبدا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لوٹا دیا ہے، کس پر؟ اپنی دلچسپیوں پر، اپنی ناجائز خواہشوں پر، اور یعنی شاعروں پر، قوالوں پر، ناچنے گانے والوں پر، اور شادی بیاہ کے موقع پر دیکھتے ہیں آپ کے کیسا مال لٹایا جاتا ہے، کیسے کیسے رسومات کیے جاتے ہیں، کیسی بڑی بڑی ضیافتیں دی جاتی ہیں، اور کیسا ناچ گانا، کھیل کود، تماشا بجانا، بینڈ باجا، آتش بازی، یہ سب چیزیں، اور لو لہاب، فحش کاموں فحش باتوں میں جو ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہ بخیل اسے کہتے ہیں، اصل میں اس سے مراد وہ بخیل ہے، وہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں خرچ کرتا۔ یہ بخیل تو اصل میں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں، خلق خدا پر، اور جو ہے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں مال خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ اگر خرچ کرتا بھی ہے تو دیکھتا ہے کہیں پر اس کو کہیں شہرت تو نہیں مل رہی ہے۔ اگر شہرت مل رہی ہے، نام و نمود ہو رہا ہے، ریاکاری، دکھاوا، نمائش ہو رہی ہے، تو پھر وہاں پر خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور پر نہیں۔ اور دیکھنا چاہتا ہے کہیں پر اس کی رسائی حکام تک ہو جا رہی ہے تو وہاں پر بھی خرچ کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب اللہ کی راہ میں بند مٹھی سے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر وہ خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کی تجوریوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، اس کی جیب میں ہاتھ نہیں جاتا۔ تو یہ ایسے ہی بخیل ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واستغنا، اور پھر یہ کام کرنے کے باوجود بھی ڈرتا نہیں ہے بلکہ مستغنی ہو کر پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بے نیاز، اور جو ہے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی اس کو فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے کہ ایسے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، یہ فکر نہیں کرتا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور پھر اچھی بات کو جھٹلا دیتا ہے، ساری اچھی باتیں۔ اس سے پہلے جب صدق بالحسنى آیا تھا اس کے خلاف ہے یہ، یعنی ساری اچھائیوں کو، سارے نیک کاموں کو، ساری بھلائیوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کے لیے تکلیف دہ راہیں آسان کر دیں گے، مشکل راہیں، مشکل راستے آسان کر دیں گے۔ ایسا ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی مادی چیزوں کے پیچھے پڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری اس کی کوششیں اور جو ہے ساری محنتیں اسی کا محور ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کو اپنا مقصود زندگی بنا لیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ بس یہی حاصل ہوتے رہے، وہی دنیا کی لذتیں اور یہیں کے کامیابیاں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، لالچ میں پڑ کر وہ کام کرنے لگتا ہے۔ تو پھر اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کو اس کے ضمیر سے لڑنا پڑتا ہے، اس کو اپنی خود کی فطرت سے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت صحیحہ پر پیدا کیا ہے انسان کو۔ ضمیر انسان کا اندر سے جو ہے بولتے رہتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، باوجود اس کے وہ جو ہے کام کرتا ہے، اور من مانی جب کام کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین کو جو ہے توڑتا ہے اور معاشرے میں لوگوں کے حقوق کو مارتا ہے، تو پھر لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو جو ہے جنگ کرنا پڑتا ہے، مزاحمت کرنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اس کی زندگی مسلسل ایسی ہی ہوتی ہے، امانت ختم ہو جاتی ہے، دیانت ختم ہو جاتی ہے، سچائی نہیں، صداقت نہیں، شرافت نہیں، عفت اور عصمت نہیں، ساری چیزوں کو جو ہے قربان کر دیتا ہے، اور پھر سارے حدود توڑ کر بس اپنے مقاصد کو حاصل کرنا، کامیابیاں حاصل کرنا، اور اس کے جو بھی خواہشات ہیں وہ خواہشات پورے ہونا یہ دیکھتا ہے، چاہے لوگوں کا حق مارے جا رہا ہو، چاہے لوگوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہو، اس کو کوئی فکر نہیں۔ ایسے کام کرنے کی وجہ سے وہ خود اپنی نظروں میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور اطراف کے ماحول میں بھی جو ہے، معاشرے میں بھی لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے کبھی بھی نہیں دیکھتے، ہر طرف اس کے لیے جو ہے ذلت اور ذلت خواری ہی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم یعنی آسان راستے نہیں بلکہ مشکل اور سخت راستوں پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بھلائی کے راستے پر چلنے کی جو توفیق ہوتی ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے۔ ایسے کام کرنے کی وجہ سے اب بھلائی کے راستے اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتے ہیں، اور اس پر وہ چلنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور برائیوں کی اور گناہ کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ویسے ہی جو ہے اس کے لیے ماحول جو ہے مہیا کر دیا جاتا ہے، اسباب و وسائل بھی اس کے لیے فراہم کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ سورہ انعام 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں
کہ ہدایت کے راستے کھول دے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے برخلاف جسے چاہتے ہیں کہ گمراہ ہونے دے کے لیے چھوڑ دے اس کے عمل کی وجہ سے، تو پھر اس کو ایسا راستے سے بھٹکا دیتے ہیں کہ ایسا دکھتا ہے کہ اسلام کے اور اچھے کاموں کے اور بھلائی کے کاموں کے کرنے کے واسطے کہ اس کا سینہ بھینچا جا رہا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، آسمان پر انہیں بلندی پر چڑھنے کی وجہ سے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بس ایسی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ مشکل کام ہو جاتا ہے اس کے لیے، سارے اچھے کام بھلائی کے کام اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے نمازیں پڑھنا مشکل اور دیگر اچھے کام کرنا مشکل۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ فرمایا سورہ بقرہ پہلے بارے میں، نماز بہت مشکل اور سخت ہے لیکن فرما برداروں کے لیے نہیں۔ دیکھیے آپ کتنے نافرمان ہیں آج اللہ تعالیٰ کی، سارے کام کرتے ہیں نماز کو نہیں آتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ نماز بہت مشکل ہے۔ 5 وقت جماعت کے ساتھ جا کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے، وہ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے کہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، جہنم کے راستے پہ چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں اور تکلیف دہ راہیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اسے کچھ کام نہ دے گا جب وہ ہلاک ہونے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ مال و دولت انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کام آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مال و دولت کا اگر تم صحیح استعمال نہیں کرو گے، اسی دنیا میں اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کر کے اس کو خرچ نہیں کرو گے، تو مرنے کے بعد یہ کیا کام کا تمہارے، تم اس کو کہاں لے جاؤ گے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا تم کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والأولی، بے شک صحیح راہ دکھانا ہمارے ہی ذمہ ہے اور یقیناً دنیا اور آخرت ہمارے ہی قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہیں انسانوں کے، اس لیے انہوں نے اپنے یہ ذمے لے لیا ہے اپنی حکمت اور اپنے عدل اور اپنی رحمت کی بنا پر کہ انسان کو صحیح راستہ دکھا دیں گے، اس کو بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑیں گے، اس کو دنیا میں بے خبر نہیں چھوڑیں گے۔ مختلف ذرائعوں سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سامان انسان کے لیے کر دیے ہیں، تو اس کو راستہ دکھا دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دونوں جہاں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، دنیا اور آخرت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ وہ بھاگ کر کہیں چلے جائے گا ہم کو عاجز کرے گا، دنیا اور آخرت میں تم کہیں پر بھی ہم کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہم کو جو ہے عاجز نہیں کر سکتے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو دنیا چاہیے تو ہم دنیا دے دیں گے، اور اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم آخرت کے معاملے میں جو ہے تمہاری بہتری ہو جائے، وہاں کامیاب ہو جاؤ، تو وہ بھی ہمارے پاس ہے، تم ہم سے مانگو، تم جو کچھ بھی مانگو گے ہم تمہیں دیں گے۔ اور جو ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ من آخرہ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، فرمایا سورہ شورى 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ جو دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کو دنیا یہیں پر دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا طلبگار ہے ہم اس کی کھیتی میں اور مزید اضافہ کرتے جاتے ہیں، لیکن جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کوئی اچھے کام کرو گے تو کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے، یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے دنیا کے کام، اور اگر تم جو ہے کوئی برے کام کرو گے، ہمارے احکامات کی پرواہ نہ کر کے تم جو ہے زندگی گزارو گے تو یہ تمہارا ہی نقصان ہے، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس طریقے سے دونوں جہاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا ہی بدبخت ہوگا جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی۔ فرما دیا گیا کہ انجام اس کا بہت برا ہوگا، جو جھٹلایا ہے، جو سچی بات کو جھٹلاتا ہے اور جس کی جو ہے مذکورہ صفتیں جس کا تذکرہ ہوا ہے اس کے پاس یہ ہوگی، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برخلاف جو ہوگا وہ متقی اور پرہیزگار، وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور اس آگ سے وہ شخص دور ہی رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہوگا، یعنی جو ڈر کر زندگی گزارتا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتا ہوگا اور ہر قدم پر جو ہے یہ سوچتا ہوگا کہ یہ کام میرا رب راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو جو ہے یہ مقام نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے کوئی اور مقام ہے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون،
سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جس کے لیے نیکی اور بھلائی پہلے ہی لکھ دی ہے تو پھر وہ تو جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے اور وہ وہاں پر جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ یہ فرما دیا یہ متقیوں کے لیے ہے، پہلے یہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ جو ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ رکھے ہیں، اور پھر وہاں پر ان کے لیے ان کی لطف اور جو ہے لذتوں کا سامان ہے، ہر چیز وہ جو چاہیں گے وہاں پر ان کو مل جائے گا اور جہنم سے وہ دور ہی رکھے جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے مال خرچ کیا، اور مزید ان کی توضیح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ متقیوں کی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، نہ اس لیے کہ کسی کے احسان کا بدلہ اتارنے میں دے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ اپنے رب اعلیٰ و عظیم کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو وہ عنقریب آخرت کی نعمتیں پا کر خوش ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ اپنا مال دیتے ہیں تو رب اعلیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے پاکیزہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دے، اس مال کو قبول کر لے۔ وہ دکھاوے کے لیے، لوگوں کو انہیں نمائش کے لیے، ریا نمود کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی خاطر، کسی کا احسان چکانے کی خاطر نہیں ہے، یا جو ہے کسی سے کوئی فائدہ اٹھانے کی خاطر دعوتیں کی جا رہی ہیں، ہدیے اور تحفے دی جا رہے ہیں، ایسا نہیں کرتے بلکہ کسی کا احسان ان کے اوپر نہیں ہوتا پھر بھی دیتے ہیں، اور پھر کسی کے احسان کی توقع بھی نہیں ہوتی پھر بھی دیتے ہیں۔ یہ بہترین مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چسپاں ہوتی تھی، اور اس کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہی تھے جن کے لیے یہ آیت کا نزول ہوا تھا کہ وہ غلاموں کو خرید کر جو ہے آزاد کرتے تھے، جب ان پر جو ہے ان کو اذیتیں پہنچا دی جاتی تھی اور ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی تو ان کو خریدتے تھے اور خرید کر آزاد کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بس صرف اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر وہ یہ کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔